أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنى يكن لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري؟ 4 إلى الله؟ قال الحواريون حسبنا الله ونعم الوكيل. 10 سنة. 4 سنين. 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 4
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو نہیں لگایا۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تمہارے سامنے مٹی سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت الہی کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات 47 تا 54 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری لقمان قادری۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے. یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے. حمد و ثنائے رب جلیل. اس طرح اس کی عنایت کا ہو مجھ سے حق ادا، کس طرح اس کی عنایت کا ہو مجھ سے حق ادا. ناز ہر عالم ہے جس کی بے نیازی پر فدا. ناز ہر عالم ہے جس کی بے نیازی پر فدا. یہ میرے بس میں کہاں میں حمد تیری کہہ سکوں. یہ میرے بس میں کہاں میں حمد تیری کہہ سکوں. میں کہ ہوں ایک بندہ عاجز تو ہے میرا خدا. میں کہ ہوں ایک بندہ عاجز تو ہے میرا خدا. کوہ میں صحرا میں بادل کے اجلے رنگ میں، کوہ میں صحرا میں بادل کے اجلے رنگ میں، ہر جگہ موجود ہے تو، کچھ نہیں تیرے سوا. ہر جگہ موجود ہے تو، کچھ نہیں تیرے
سوا کس طرح اس کی عنایت کا ہو مجھ سے حق ادا ناز ہر عالم ہے جس کی بے نیازی پر فدا نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سید منظور الکونین. کلام تھا زبیدہ حی کا. آئیے اب تقریر کے سلسلے درس حدیث میں عبد الرحمن بن محمد کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يكون من اهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة حتى ذكر سهام الخير كلها وما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقلي. رواه الامام البیہقی رحمہ اللہ تعالی. حدیث شریف کا ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نماز اور روزے کا پابند، زکوٰۃ ادا کرنے والا اور حج و عمرہ ادا کرنے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کا ذکر فرمایا، مگر قیامت کے روز اسے اس کی عقل کے مطابق ہی صلہ ملے گا. سامعین محترم، عقل و شعور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتی ہے. اسی کے ذریعے انسان صحیح غلط اور اچھے برے کی تمیز کرتا ہے. اسی عقل کی بنیاد پر انسان کو شرعی احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر انسان کی بھی عقل زائل ہو جائے تو وہ بھی شرعی احکامات کا مکلف نہیں رہتا، جیسا کہ جنون، غشی، بے ہوشی وغیرہ کی وجہ سے کسی کی عقل زائل ہو جائے تو اس سے نماز وغیرہ کی فرضیت زائل ہو جاتی ہے. بہرحال عقل و شعور انسانی تخلیق کا ایک اہم عنصر ہے، اسی لیے اسلام نے اس کی اہمیت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی دیگر نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہاں اس عقل و شعور کو بھی مختلف انداز میں بیان کیا ہے. مثلا سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 مختلف چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، یعنی ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور بڑی قسم ہے. احادیث میں بھی عقل و شعور کی اہمیت کا ذکر مختلف انداز میں ملتا ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار اشج سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات. بے شک تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. نمبر 1 سمجھداری اور نمبر 2 سوچ سمجھ کر کام کرنا. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نماز اور روزے کا پابند، زکوٰۃ ادا کرنے والا اور حج و عمرہ ادا کرنے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کا ذکر فرمایا،
مگر قیامت کے روز اسے اس کی عقل کے مطابق ہی صلہ ملے گا۔ یعنی اسلام دین فطرت ہے اور اس کے تمام مطالبات فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ اسلام میں ظاہری رسوم اور اعمال کی کمیت کو نہیں بلکہ کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل و فہم، نیت اور ارادہ ہی تمام اعمال کا محرک ہے۔ اس محرک کو دیکھنا اور اس کے مطابق اجر و ثواب کا ملنا عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن صرف اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی اللہ تعالی نے ظاہری نیکی کو قبول نہیں فرمایا بلکہ وہ نیت، شعوری کوشش، قلب و ذہن کی آمادگی کو مد نظر رکھ کر اجر و ثواب کا مستحق سمجھے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایک مختصر مگر جامع فلسفہ زندگی ہے جس پر کسی بھی عمل کرنے والے کے نفع و نقصان کا دار و مدار ہے۔ یعنی اگر انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہے، وہ کس حد تک شعوری طور پر اعمال کو بجا لاتا ہے۔ اگر عقل و فہم کو کام میں لائے بغیر محض عادت کے طور پر وہ عبادت کو سر انجام دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت کی روح اور اس کے جوہر تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز روزے کے پابند لوگوں میں بھی وہ اثرات نظر نہیں آتے جس کا ذکر قرآن و احادیث میں ہے۔ مثلا نماز کی خاصیت بے حیائی اور برائی سے روکنا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، فحش اور برے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ظلم اور حق تلفی کرتے ہیں اور طرح طرح کے حرام اور ممنوع کام کرتے ہیں اور نمازی کے نمازی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز ہی وہ نماز نہیں جس کی خبر قرآن حکیم اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اول تو ہماری نمازوں میں وہ خلوص ہی نہیں ہوتا جو بندگی کا حقیقی تقاضا ہے اور اللہ جل جلالہ کو مطلوب ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری توجہ نماز اور عبادت کی طرف عموماً نہیں ہوتی اور ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہی حال ہماری اور تمام عبادتوں کا ہے، ہمیں ان کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، جیسے دوسرے بہت سے کام حسب عادت کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نماز، روزے اور دوسرے نیک اعمال میں وہ اثر نہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادتوں کی حقیقی روح عطا فرمائے اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ غور و فکر اور تدبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے عبد الرحمن بن محمد۔ آنکھوں میں نور، دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور، دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں، میری قیمت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں، میری قیمت ہے آپ سے، ہے آپ
آپ ہی کے دم سے یہ ایمان کی زمین ہے، آپ ہی کے دم سے یہ ایمان کی زمین اور دین کی یہ چھت بھی سلامت ہے آپ سے، اور دین کی یہ چھت بھی سلامت ہے آپ سے، ہے آپ کا کرم یہ میری خواہش نمو، ہے آپ کا کرم یہ میری خواہش نمو، گو خاک ہوں مگر مجھے نسبت ہے آپ سے، گو خاک ہوں مگر مجھے نسبت ہے آپ سے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی کی آواز میں۔ کلام تھا شہزاد احمد کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں محمد رمضان علوی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلافت کی ذمہ داری ملنے کے فوراً بعد حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر اور حضرت محمد ابن کعب کرزی، حضرت رجاء ابن حیات اور حضرت ریاح ابن عبیدہ رحمہم اللہ سبحانہ وتعالی سے مشورہ کیا۔ ان تمام عظیم المرتبت اور اہل علم شخصیات نے بہت مفید مشورے دیے۔ حضرت میمون، حضرت رجاء اور حضرت ریاح رحمہم اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی مجلس شورا کے ارکان میں سے تھے۔ ان کے علاوہ بھی متعدد علماء سے آپ مشاورت کرتے رہتے تھے۔ خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب دیگر شعبہ حیات کو بڑی اہمیت دی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کیا، تعلیمی رجحانات کو عام کیا، دینی علوم کے ساتھ ساتھ وقتی علوم و فنون پر بھی خاص توجہ دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں علم حاصل کرو، علم انسان کی زینت ہے اور اس کا معاون ہے۔ اہل علم کی بہت قدر فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت میمون بن مہران سے وراثت کا ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت میمون نے امیر المومنین کو مسئلہ بتایا، سوال کا جواب دیا۔ خلیفہ نے حضرت میمون سے کہا کہ اہل علم سے ملاقات اور استفادے سے انسان کی عقل جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے مفسر قرآن تھے اور قرآن عزیز کے رموز و اسرار اور عجائبات کے بڑے مفسر تھے۔ آپ نے احادیث بھی روایت کی اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ علم حدیث کی بڑی خدمت کی اور محدثین کو طرح طرح کی سہولیات فراہم کر کے علم حدیث کو فروغ دیا۔ آپ کے دور خلافت میں قرآن و حدیث اور فقہ الشریعہ کے علوم پوری دنیا میں عام ہوئے۔ افریقہ کے مغربی علاقوں میں بھی علم کی ابتدا ہوئی۔
آپ سے پہلے کئی خلفاء نے علم کے میدان میں جو خدمات سر انجام دیں اور علم کی خدمت کرتے ہوئے سے فروغ دیا، آپ نے اس سلسلہ کو بہت آگے بڑھایا۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم قناعت کی صفت پیدا کرتا ہے اور انسان کو لالچ سے روکتا ہے۔ اگر کسی میں بقدر ضرورت بھی علم نہ ہو تو اس سے وہ فرمایا کرتے کہ اگر ہو سکے تو عالم بنو، ورنہ کم از کم طالب علم تو بنو، علم حاصل کرنے والے تو بنو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اساتذہ اور طلباء سے محبت کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ان سے بغض نہ رکھو۔ آپ نے علم کی نشر و اشاعت کا بڑا اہتمام کیا۔ آپ اہل علم کو تاکید فرماتے کہ علم پھیلاتے رہو۔ آپ نے بڑے منظم انداز میں احادیث کی جمع و تدوین کا بھی اہتمام کیا۔ آپ نے عظیم اہل علم حضرت ابن حزم رحمہ اللہ کو لکھا کہ علم کو عام کرو اور ایسے ادارے اور مجالس قائم کرو جن کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عصری علوم کا بھی بڑا اہتمام کیا، خصوصاً علم طب کے حوالے سے بڑا اہتمام اور خدمات سر انجام دی اور اس کی سرپرستی فرمائی۔ خصوصاً طب کے علم کو تو بہت ہی فروغ دیا۔ لوگوں کی زندگی کے بوجھ تبھی ہلکے ہوتے ہیں جب انہیں عدل و انصاف ملے، علم کی روشنی میں ہوں اور تندرست اور توانا ہوں۔ ایمان اور تن بدن دونوں کی صحت ضروری ہے۔ خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دونوں کو اہمیت دی اور اس پر کام کیا۔ عبد الملک کنانی بڑے اہل علم اور ماہر طبیب تھے۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں طبی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ علم طب کے بڑے استاذ اور بڑے معالج تھے۔ خلافت ملنے سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی ان سے استفادہ کیا تھا۔ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے کردار و عمل کو دیکھ کر ہی مسلمان بھی ہوئے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیگر ماہر طبیبوں کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بہت خدمات لیں اور انہوں نے طب کے میدان میں بڑی خدمات سر انجام دیں۔ انطاکیہ، حران اور دیگر مقامات پر علم طب کی نشر و اشاعت اور طبی خدمات کے حوالے سے عبد الملک کنانی سے مدد لی اور انہوں نے بھرپور مدد کی اور کردار ادا کیا۔ اس طرح خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے طب یونانی کو اسلامی خلافت اور عالم اسلام میں منتقل کرنے کا بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یونانی طب اسکندریہ میں تو خوب پھلی پھولی اور پھر سارے عالم اسلام میں عروج پر پہنچ گئی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک بڑے ماہر طبیب اور معالج سے فرماتے ہیں کہ معاصر علم طب پر ایک کتاب لکھو جو علم طب میں بڑی رہنمائی دے۔ تو معاصر بصری جو بہت بڑے استاد طبیب اور معالج تھے، انہوں نے خلیفہ کے کہنے پر علم طب میں کتاب لکھی اور اسے تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا گیا، اور یہ علم طب میں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سارے علوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور علم کو فروغ دینے میں ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے محمد رمضان علوی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے آپ کو دو مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد ڈالنے سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ فعل دین کو تباہ کرنے والا ہے۔ اے نور حسن ازل رب لم یزل کے جمال، اے نور حسن ازل رب لم یزل کے جمال، میں تیرا ذکر کروں دیکھ روشنی کی مثال، میں تیرا ذکر کروں دیکھ روشنی کی مثال،
اے نور حسن ازل رب لم یزل کے جمال، طلوع صبح مسرت کو تجھ سے نسبت ہے، طلوع صبح مسرت کو تجھ سے نسبت ہے، غم جہاں کے اندھیروں سے آ کے تو ہی نکال، اے نور حسن ازل رب لم یزل کے جمال، میں تیری مدح لکھوں بھی تو کس طرح لکھوں، میں تیری مدح لکھوں بھی تو کس طرح لکھوں، کہ میں حقیر سا شاعر تو انتہائے خیال، اے نور حسن ازل رب لم یزل کے جمال۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سن رہے تھے محبوب حمدانی کی آواز میں۔ کلام تھا اعزاز احمد آذر کا۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر حضرات کو جو تحائف مختلف کمپنیاں دیتی ہیں، کیا ڈاکٹرز کے لیے یہ تحائف لینا قرآن و سنت کی روح سے جائز ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آج کل مختلف دعائیں بنانے والی کمپنیاں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں، وہ اپنے باقاعدہ مستقل نمائندے رکھتی ہیں جو کہ باقاعدہ ان کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں اور مختلف ڈاکٹرز حضرات کے پاس جا کر ان کو تحفے تحائف تک بھی پیش کرتے ہیں، اور مختلف ڈاکٹرز حضرات جو ہیں ان کی ادویات کو بعد میں تجویز کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم اور نازک معاملہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مریض اور ڈاکٹر کے درمیان جو رشتہ ہے، اس تعلق اور رشتے کی نوعیت کیا ہے۔ تو پہلا رشتہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان امانت کا ہے کہ ڈاکٹر اب کو مریض اپنی ہر بات، اپنی راز و نیاز کی بات، اپنی تمام بیماری مکمل اعتماد کر کے بتا دیتا ہے اور مکمل اعتماد کر کے مریض اس سے مشورہ لیتا ہے۔ تو اس طرح ایک حیثیت مریض اور ڈاکٹر کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے وہ امانت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المستشار مؤتمن، جس کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ تو اس کو غلط مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے جس کمپنی سے تحائف لیے ہیں، قیمتی تحائف لیے ہیں، تو بغیر ضرورت کے اگر وہ اس کا نسخہ تجویز کر رہا ہے تو یہ خیانت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مستحق ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ خیانت کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے کہ اس طرح تحائف لینا جو ہے یہ خیانت بھی ہے، رشوت ہے۔ گو کہ عام طور پر زندگی کے عام معاملات کے اندر ہدیوں کا تبادلہ کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ ایک دوسرے کے تحفے تحائف دینا تعلقات کو بہتر بناتا ہے، لیکن جہاں پر تحفے تحائف جو ہیں وہ بطور رشوت دیے جائیں اور کسی کی حق تلفی اس کے نتیجے میں ہوتی ہو، اگر مریض جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ
بوجھ پڑتا ہے اس کے نتیجے میں، یا دوائی اس کے لیے کارگر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے کیونکہ اس نے قیمتی تحائف اس کمپنی سے حاصل کیے ہیں، تو یہ رشوت ہے۔ اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا جو ہے یہ دونوں جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ دوسری حیثیت مریض اور ڈاکٹر کے درمیان جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ نسخہ تجویز کرتے وقت اس کی حیثیت ایک ریکمنڈیشن کی ہوتی ہے، سفارش کی ہوتی ہے۔ تو سفارش کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے اور اس پر بطور ہدیہ رشوت وصول کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ من شفع لأخیہ شفاعۃ فأہدی لہ ہدیۃ علیہا، جس نے اپنے بھائی کے حق میں سفارش کی اور اس نے اس کے نتیجے میں اس کو کوئی تحفہ پیش کیا اور اس نے تحفہ قبول کر لیا، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو اس نے سود کا بہت بڑا ایک دروازہ جو ہے کھٹکایا اور اس کے اندر داخل ہو گیا، اس کی طرف وہ آ گیا، تو گویا اس نے سود لیا ہے۔ اس کو سود کہا گیا اور سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اس لیے سود کا کھلانا اور کھانا جو ہے یہ دونوں حرام ہیں۔ تو یہاں اصل چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ہدیے کا اور اس تحفے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور اگر ڈاکٹر پوری ایمانداری کے ساتھ نسخہ تجویز کرتا ہے اور پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ مشورہ بھی دیتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، اور ایسی صورت میں پہلے سے تحفے تحائف کا سلسلہ اس ڈاکٹر کے ساتھ ہو تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عام طور پر جو نمائندے ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور مارکیٹنگ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہر کمپنی کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی سیل زیادہ ہو، اور بعض اوقات جو ہے وہ اپنی کمپنی کی دوائیوں کے حوالے سے مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی آدمی سیل کے لیے مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو بہت کم لوگ سچ بات کہتے ہیں اور امانت اور دیانت کے ساتھ جو ہے وہ بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں آج کے دور کے اندر جہاں کاروبار بن چکی ہیں وہاں کاروبار کے جو ضابطے اور اخلاقیات ہیں ان کو بھی پیش نظر نہیں رکھا جاتا، دھوکہ دہی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا راستہ اپنے دور کے اندر بند فرمایا۔ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے ان میں سے ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے راہ موقع پر مجھے فلاں جانور جو ہے بطور ہدیہ دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور عام خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انہیں بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ فلاں چیز جو ہے مجھے ہدیہ دی گئی ہے، افلا جلس فی بیت ابیہ و امہ حتی تاتیہ ہدیۃ، وہ اپنی باپ یا ماں کے گھر کے اندر کیوں نہیں بیٹھ جاتا پھر دیکھے کہ کس طرح اس کو لوگ ہدیے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل وجہ کہ ایک آدمی جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتا تھا تو لوگ اس سے یہ توقع رکھتے تھے کہ اس طریقے سے وہ مال وصول کرنے کے اندر کوئی رعایت کرے اور کوئی ان کے لیے گنجائش پیدا کرے تاکہ اس کے بدلے میں اس کو کوئی گفٹ یا کوئی ہدیہ دے دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی میں جو شخص حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، اور کمی بیشی کرنے کے نتیجے میں کوئی ہدیہ وصول کرتا ہے تو یہ رشوت ہے، اور اس طرح کی رشوت وصول کرنے کو جو قاضی اور جج ہیں ان کے لیے بھی اس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے بھی اس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ان کا اور مریض کا رشتہ جو ہے وہ امانت اور دیانت کا ہوتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ جو ہے وہ نسخہ تجویز کریں اور اس میں کسی قسم کی بددیانتی اور خیانت نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں گے اور اس کے بدلے میں تحائف لیں گے تو یہ رشوت ہے، اور رشوت جو ہے وہ جہنم کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے
آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ پاک نبی اے زندہ نبی، اے نبیوں کے سرتاج نبی، تیرا قلزم جود ہے زوروں پر، تیرا قلزم جود ہے زوروں پر، تیرا بحر کرم مواج نبی، اے پاک نبی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ لی عرش نے سر اور آنکھوں پر، تیرے پاؤں کی خاک کا کیا رتبہ، تیرے پاؤں کی خاک کا کیا رتبہ، تھی صبح ازل مولائے جہاں، تھی صبح ازل مولائے جہاں، یا تھی وہ شب معراج نبی، اے پاک نبی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اے صبح ازل کے نور یقین، اے شام ابد کے ماہ مبین، اے شام ابد کے ماہ مبین، دنیا میں بھی تیری شاہی ہے، دنیا میں بھی تیری شاہی ہے، عقبہ میں بھی تیرا راج نبی، اے پاک نبی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے سر کے سوا سجتا ہی کہاں، لو لاکھ لمحہ کا تاج بھلا، لو لاکھ لمحہ کا تاج بھلا، یہ شان تیری ہے صلی اللہ، یہ شان تیری ہے صلی اللہ، اے صاحب تخت و
ताज नबी है पाक नबी सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। जन्नत है हमारी या दोज़ख ये फैसला तेरे हाथ में है, ये फैसला तेरे हाथ में है। हम हश्र में खाली हाथ हैं सब, हम हश्र में खाली हाथ हैं सब। तू रखियो हमारी लाज नबी ऐ पाक नबी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन रहे थे मंसूर ताबिश और साथियों की आवाज़ में। कलाम था वफ़ा अम्बालवी का। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी के सिलसिले में सूरह आराफ की आयत 70 ता 72 के मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं मौलाना नदीम अहमद कासमी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوچھتے رہیں انہیں چھوڑ دے؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ درس سورہ آراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 70 تا 72 پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے قوم کا جو مکالمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے آبا و اجداد جن کو پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے نصیحت برے دعوت میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے جبکہ ہمارے اسلاف
ہم سے بہت زیادہ نیک اور عالم تھے، ہم تو یہ تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا اگر فی الواقع تم سچے ہو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو جس عذاب کا تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اس کو لے آؤ۔ سامعین کرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں ہر وقت اسی طرح کے بڑے لوگوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس وقت کے اگر وہ بات مانتے ہیں، ان کی تعلیم قبول کرتے ہیں، تو ان کی جو سرداری ہے، ان کا جو اختیار ہے عام لوگوں پر، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کو فکر رہتی ہے کہ ہماری یہ جو لوگوں کے اوپر ان کو اپنے قابو کیا ہوا ہے، یہ جو ہماری سرداری ہے، یہ قائم دائم رہے، اور اگر ہم پیغمبر کی بات مانیں گے تو یہ سارے لوگ ہمارے اختیار سے نکل جائیں گے، پھر تو سب کچھ پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا، وہی جو چاہے گا اسی طرح ہوگا۔ تو ان کو اپنی کرسی کی، ان کے اپنی اختیارات کی، اپنی سرداری کی فکر ہوتی ہے، لہذا وہ پیغمبر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ہر وقت کے ایسے لوگ جن کو اپنے اختیارات کی فکر ہوتی ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے، وہ سچ بات کا مقابلہ کرتے ہیں، سچائی کے راستے پر چلنے والوں کا راستہ روکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جتہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پر تمہارے پروردگار اور رب کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ عذاب جلد آنے والی ہے، لہذا وہ نام جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ان کے لیے رکھے ہیں اور جن سے تم مجھے ڈراتے ہو، اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ان سے میں ڈرنے والا نہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جن کے انہوں نے نام رکھے تھے ان کو اللہ کے ساتھ اختیارات میں ان کے ذہنوں کے مطابق، سوچ کے مطابق شریک بھی تھے، تو ڈراتے بھی تھے کہ ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ بت، ہمارے یہ خدا، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صاف کہا جن کے تم نے یہ نام گڑھ لیے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ اختیارات ہیں، فلاں کے ساتھ یہ اختیارات ہیں، اس سے میں ڈرنے والا نہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا۔ سامعین کرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کے راستے کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے عذاب کا چیلنج دیا، تو ان پر تیز آندھی کا عذاب ہے، اور یہ تیز آندھی اس میں شدید ٹھنڈک تھی، چونکہ وہ زمین دوز اور نیچے تہخانوں میں ان کے گھر بنے ہوئے تھے، تو یہ آندھی ان کی زمینوں کے اندر گھروں میں داخل ہوئی، اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں یہ ہوا ان کے اوپر چلتی رہی، اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو اپنے گھروں میں ہی ہلاک کر ڈالا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام اور اس پر ایمان لانے والے چند لوگ تھے۔ آپ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک مقام پر مسور تھے، وہاں پر بھی ہوا کا گزر ہوتا تھا، لیکن وہاں پر ہوا اللہ کے حکم سے معتدل داخل ہوتی تھی۔ اسی طرح کچھ روایات میں ہے کہ ان پر تیز آواز کے ذریعے سے بھی یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہو سکتی ہے کہ ان پر تیز ہوا بھی چلی ہو جس کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے، اور ان پر تیز آواز بھی وہ نکالا گیا ہو جس سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنے رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑیں کاٹ دی جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا، وما كانوا مؤمنین، اور وہ تابعداری اختیار کرنے والے نہیں تھے۔ لہذا سامعین کرام، حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم تابعداری اور فرمانبرداری کے راستے کو اختیار کریں۔ بڑے بڑے اقوام دنیا میں گزرے ہیں، سرکش لوگ گزرے ہیں جو طاقت میں ہم سے بھی آگے تھے، لیکن اللہ کے قدرت کے سامنے، اس کے غضب کے سامنے، اس کے قہر کے سامنے کوئی نہیں ٹر سکتا۔ لہذا ہمیشہ
نیکوکاروں کو اللہ کی رحمت نے ڈانپا ہے، ان کو بچایا ہے، اور غلط روش ہٹ درمی کے راستے پر چلنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایمان اور سلامتی کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات 70 تا 72 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے مولانا ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما۔ اے پروردگار، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے معاشرے میں رواداری، ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے ہم وطنوں میں یکجہتی اور ہمارے ملک میں استحکام عطا فرما۔ یہ عرض وطن اسلام کے نام پر تو نے عطا کیا، اسے اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس کے قدم قدم پر خوشحالی اور زینت نازل فرما، اس کے محافظوں کی مدد فرما، اس کے مکینوں کو امن اور سلامتی، آرام اور چین، عافیت اور سربلندی عنایت فرما۔ مولا کریم، ہمیں جب بارشیں عطا فرمائے تو وہ ایسی ہوں کہ ہمارے لیے مبارک ہوں، ہمارے اناج اور پھل، پھول اور بوٹے، کھیت اور کھلیان اس سے برکت حاصل کریں۔ قلیلک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال لہ قلیل، تو اپنے فضل عمیم سے تھوڑا سا حصہ بھی بخش دے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ تیری بخشش اتنی بلند ہے کہ اسے تھوڑا کہنا ممکن نہیں، بس تو ہمارے کھیتوں اور کارخانوں کو برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔